آثار سلف کے اقوال. خالد بن معدان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک میرے محبوب بندے وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ کے پیارے کون ہیں؟ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اور ان کے دل مسجدوں کی طرف لگے رہتے ہیں، مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے گھروں سے محبت کرتے ہیں اور رات کے پچھلے حصے میں استغفار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں زمین والوں کو کوئی سزا دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو ان کی وجہ سے پھر چھوڑ دیتا ہوں اور ان سے سزا کو ہٹا دیتا ہوں. یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے زمین پر بہت سی آفتیں آنے سے رک جاتی ہیں، یعنی ان پیاروں کی خاطر. اور قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قرآن آپ کو آپ کی بیماری اور علاج کی خبر دیتا ہے، سو آپ کی بیماری آپ کی گناہ ہے اور اس کا علاج اور دوا استغفار ہے. اور علی بن ابی طالب کہتے ہیں، تعجب ہے اس شخص پر جس کے پاس بچنے کا سامان ہو، اس کے باوجود وہ ہلاک ہو جائے. آپ سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ استغفار ہے. اور آپ کہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بندے کو استغفار سے غافل نہیں کیا اس حال میں کہ وہ اس سے عذاب دینے کا ارادہ رکھتا. اور فضیل بن نیاز کہتے ہیں کہ بندے کا قول استغفر اللہ، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے گناہوں سے ہلکا کر دے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان رہتا ہے، ان دونوں کو سوائے حمد اور استغفار کی کوئی دوسری چیز درست نہیں کر سکتی. اور فضیل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بغیر گناہ سے باز آئے ہوئے لوگوں کا استغفار جھوٹے لوگوں کا توبہ ہے. اور رابعہ الادبیہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں ہم لوگوں کا استغفار زیادہ استغفار کا محتاج ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں جس شخص نے ندامت اور شرمندگی سے پہلے استغفار کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا اس حالت میں کہ وہ نہیں جانتا تھا. یعنی استغفار کے ساتھ اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا ضروری ہے. اور ایک اعرابی کے بارے میں سنا گیا وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے چمٹ کر کہہ رہا تھا، اے اللہ میرے گناہ پر مصر رہنے کے باوجود تجھ سے میرا استغفار کرنا قابل ملامت ہے. یعنی میں اس پہ شرمندہ ہوں کہ میں گناہ بھی کرتا ہوں اور پھر بھی توبہ کرتا ہوں، اور میرے علم کے مطابق تیری کشادگی عفو کے باوجود تجھ سے استغفار کو چھوڑ دینا یہ میرے عاجز رہنے اور طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے ہے. کتنی نعمتیں تجھ سے بے نیازی کے باوجود مجھے محبوب ہیں اور میں اپنی فقیری اور محتاجی کے باوجود گناہوں کے ذریعے سے تجھے غصہ دلاتا ہوں. اے وہ ذات جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے اور جب دھمکی دیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. اے ارحم الراحمین میرے عظیم جرم کو اپنے عظیم عفو معافی میں ڈال دے. اور ابو عبداللہ البراق کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر پانی کے قطرے اور سمندر کی جھاگ کے مثل گناہ ہوں اور آپ اپنے رب کو اخلاص کے ساتھ اس دعا سے پکارے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. اور وہ دعا ہے اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبت الیک منہ ثم عدت فیہ واستغفرک من کل ما وعدتک بہ من نفسی ولم اوف لک بہ واستغفرک من کل عمل اردت بہ وجہک فخالطہ غیرک واستغفرک من کل نعمت انعمت بہا علی فاستعنت بہا علی معصیتک واستغفرک یا عالم الغیب والشہادۃ من کل ذنب اتیتہ فی ضیاء النہار وسواد اللیل فی ملأ او خلاء وسر وعلانیۃ یا حلیم. اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جس کے بارے میں میں نے تجھ سے توبہ کی اور پھر اس کو کر بیٹھا. یعنی ایک دفعہ توبہ کی پھر دوبارہ وہی کام. اور تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے ہر اس وعدے کے بارے میں جس کو میں نے کیا اور پورا نہ کیا، یعنی پرومسز بریک کیے. اور مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس عمل کے بارے میں جس کا میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا بس وہ دوسرے کے لیے ہو گیا. یعنی ارادہ تھا تجھے خوش کرنا اور میں دوسروں کی تعریف کی طرف چل پڑا. اور مغفرت طلب کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو تو نے میرے اوپر کیا بس میں اپنے گناہوں کے بارے میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں. اے پوشیدہ و ظاہر کے جاننے والے میں اپنے ان تمام گناہ کے بارے میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جن کو میں نے دن کی سفیدی، رات کی تاریکی اور تنہائی اور کھلی جگہ میں پوشیدہ ہو کر اور ظاہر ہو کر کیے، یعنی کہیں پر بھی کیے. ان سارے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں تجھ سے. کہا جاتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کا استغفار ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کا استغفار ہے. لوگوں تم لوگ استغفار کو لازم پکڑو اور گناہوں سے معصوم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے عبرت حاصل کرو، اس لیے کہ بندہ گناہوں اور عیوب سے کبھی بھی خالی نہیں ہوتا. تم استغفار کو لازم پکڑو اس لیے کہ یہ بلاؤں اور مصیبتوں سے روکنے کا مضبوط قلعہ ہے. جب تم کوئی گناہ کر لو تو استغفار کرو کیونکہ یہ ایسی غلطیاں اور گناہ ہیں کہ تمہاری پیدائش سے پہلے گردنوں میں توق پہنا دیے گئے ہیں، اور اگر تم اس پر مصر رہو گے تو ہر طرح کی ہلاکت اور بربادی تمہارے سامنے آئے گی. مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے حالانکہ اس کے ساتھ دفاع کا ہتھیار موجود ہے، یعنی استغفار. یعنی استغفار ہوتے ہوئے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے
مایوس نہیں ہونا چاہیے. تم استغفار میں سستی کرنے سے بچو، اور اگر تم نے گناہ کے عہد و پیمان کو مقدم کیا تو یقینی طور پر تم گناہ کر بیٹھو گے اور اللہ کی مغفرت اور بخشش میں شک کرو گے. جس شخص پر اللہ کا انعام ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جس کی روزی میں کمی ہو جائے اس کو چاہیے کہ اللہ سے استغفار کرے، اور جس کے سامنے کو غم اور مصیبت آ پہنچے اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت سوائے اللہ کے جو بلند و بالا عظیم ہے. ہر قسم کے گناہ انسان کے ذہن سے کبھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ نئے سرے سے توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو کبھی نہ بھولے اور گناہ کرنے پر مصر نہ ہو، اور جب بھی وہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً توبہ اور استغفار کرے. دلوں میں دل وہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے استغفار کرے تاکہ اطاعت اور فرما برداری کرنے سے پہلے بدلہ مل جائے. صبح شام اعضاء اور جوارح کے بارے میں بطور شکر اور عافیت غور و فکر کرنا بھی اس کے گناہ سے استغفار کرنا. توبہ کے ذریعے ایمان کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے عمل کرنا اور اپنے رزق کی اصلاح کرنا. تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اللہ سے استغفار کرے، اگر اس کے کرنے سے عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنا لو لگاؤ، پھر اگر اس سے بھی عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول نہ رکھنے میں ہم کوئی عذر نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ درجات کو بلندی اور ترقی دینے میں سب سے زیادہ بہتر ہے. استغفار سے متعلق چند اشعار ہیں. استغفر اللہ من علمی ومن عملی، میں اپنے علم اور عمل سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں. استغفر اللہ من طمعی ومن عملی، میں اپنے لالچ اور امید سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، یعنی مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا. استغفر اللہ مما قد جنیت ومن ظلمی وجوری فی ایام الاولی، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے اور ظلم اور جور سے جن کو میں نے گزشتہ ایام میں کیا ہے. استغفر اللہ مما قد خفی وبدا، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جو پوشیدہ اور ظاہر ہے. وما تقر به نفسی من العمل، اور اس عمل سے جس سے میرے نفس کو سکون ہو. استغفر اللہ من حسدی ومن نقصی، میں اپنے حسد اور برائی سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں. کبھی ہم نے ایسے بخشش مانگی کہ آج تک میں نے کسی سے جو کوئی حسد کیا اللہ اسے مجھے معاف کر دے؟ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے. ومن غروری ومن حولی ومن حیلی، اپنے غرور اور گھمنڈ اور طاقت اور ہیلا اور بہانہ سے. استغفر اللہ من حسی ومن نفسی، میں اللہ سے اپنے حصے ظاہری سے ادراک کی ہوئی چیز اپنے نفس سے بخشش طلب کرتا ہوں، یعنی جن چیزوں کو میں دیکھتا ہوں اور جن چیزوں کو نہیں. استغفر اللہ من سری ومن عللی، میں اپنے پوشیدہ اور ظاہری گناہ سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں. استغفر اللہ من شرک علی خفیہ، میں اللہ سے اپنے چھپے ہوئے شرک سے بخشش طلب کرتا ہوں. ومن فسوقی و اجرامی ومن ذللی، اور اپنے فسق و فجور اور جرم اور گناہ کے ارتکاب سے مغفرت طلب کرتا ہوں. استغفر اللہ من وہمی و وسوستی، میں اپنے وہم اور وسوسے سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں. یعنی یہ جو وسوسوں کا آنا ہے یہ انسان کو بھٹکانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور بعض اوقات انسان اللہ کے بارے میں برے گمان کرنے لگتا ہے، تو اس پر بھی اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے. اور من دسیسۃ نفس قد تخیل لی، اور بڑی سازش سے جو میرے دل میں برے وہم و گمان کے ساتھ پیدا ہو. استغفر اللہ من کفر بنعمت منہ، میں اللہ سے کفران نعمت کی بخشش طلب کرتا ہوں. للخیر والفضل والانعام سہل لی، جس کو اللہ نے بھلائی اور فضل اور انعام کے ساتھ میرے لیے آسان کر دیا. استغفار کی دعا پڑھیے میرے پیچھے. اللہم انی استغفرک لما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ. واستغفرک لما وعدتک من نفسی ثم اخلفتک فیہ. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَتَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعَاصِيكَ. وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ.
لِكُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَلِكُلِّ مَعْصِيَةٍ ارْتَكَبْتُهَا وَلِكُلِّ ذَنْبٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُ اللَّهِ. اے اللہ، میں اپنے ان تمام گناہوں سے تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جن سے میں نے توبہ کی پھر اسے کر بیٹھا، اور تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اپنے اس وعدے کے بارے میں بھی جو میں نے تجھ سے کیا اور اس کی خلاف ورزی کی، اور بخشش طلب کرتا ہوں اس کے بارے میں جسے میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا لیکن میں نے تیرے سوا کسی کے لیے آمیزش کر دی، اور بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو تو نے مجھے عطا کیا، بس گناہ کر کے میں بھکاری ہو گیا، اور میں بخشش طلب کرتا ہوں اس ذات سے جو زندہ اور قائم اور دائم اور غائب اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور رحمان اور رحیم ہے، ان تمام گناہوں اور معصیت کے بارے میں جن کا میں نے ارتکاب کیا اور ہر وہ گناہ جن کا اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ استغفار سے متعلق کچھ اور اشعار ہیں۔ استغفر اللہ اہل العفو عن زللی، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ربا رحیما مفید الخیر من ازلی، وہ رب جو ازل سے بھلائی کا فیضان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ من ایذاء الخلائق من الانس والجن والاملاک والصغر، میں اللہ کی مخلوق کے اظہار ازانی سے بخشش طلب کرتا ہوں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات یا کوئی ملکیت یا چھوٹے جسم والا جانور۔ استغفر اللہ من اتیان الشبہات، میں شک و شبہ کے آنے یا کھانے رزق میں، اب الحرام اب المکروہ فی الاکل، مکروہ اور حرام سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من اظہار الحکم، میں اللہ سے اپنی حکمت اور عقل مندی کے غالب کرنے سے مغفرت طلب کرتا ہوں، یعنی اللہ کی بات کے سامنے اپنی بات بڑی کر کے بیان کرنا۔ والقلب منی غدا بالقبح ذا شتلی، جبکہ میرا دل برائی اور گناہ کی وجہ سے بوجھل اور سخت ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ من بعد ومن بدع ومن بلاء ومن بغی ومن بخل، میں اللہ کی رحمت سے دوری اور ناتجربہ کاری اور مصیبت اور ظلم اور زیادتی اور بخیلی سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من بسط ومن بطری، میں مغرور ہونے اور حق کے انکار کرنے سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ قد بدل علی بحور الخیر بالوشل، کیونکہ یہ دونوں میرے لیے خیر و بھلائی کے سمندر کو پانی کے قطرے میں تبدیل کرنے والے ہیں، یعنی گناہ جو ہیں وہ انسان کی نعمتوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں، جیسے سمندر کو قطرہ بنا دیتے ہیں۔ استغفار کے خزانے اس کتاب میں، یہاں اگر آپ نشان رکھ لیں نا تو صبح تہجد کے وقت اس ایریے کو کھول کے آپ یہاں سے استغفار کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے کیونکہ 2 چیپٹر رہ گئے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، یہ حدیث ہے قسم ہے اس ذات کی جیسے ہاتھ میں میری جان، اگر گناہ نہ کرو تو البتہ اللہ تعالیٰ تم کو بنا کر کے ایسے تو کبھی دل چاہتا ہے کہ گناہ کرنا چاہیے، اگر نہ ہوتے تو؟ اس کا یہ مطلب نہیں گناہ کرنا چاہیے، کیونکہ چاہے بغیر بھی ہوتے رہتے ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ جان بوجھ کے کرنے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی بھی گناہ نہیں کرتا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا نشان لگا لیں تہجد میں پڑھنے کے لیے، جی جی، یہ کون سی آپ نے کا نشان لگا لیں؟ یہ جو ابھی شروع کریں گے، نہیں یہ استغفار کے خزانے اور پچھلی دعا بھی جو ایک بڑی سی دعا ہے نا وہ بھی۔ جی السلام علیکم۔ یہ جو ابھی کوشچن کیا تھا نا پیچھے انہوں نے آپ سے کہ مجھے باتیں نہیں بھولتی اپنے سسرال کی اور میٹے کی یاد، کل سیشن کے آخر میں آپ نے کتنی اچھی بات بتائی تھی جو میرے لیے بھی انسپریشن تھی۔ میں نے جا کے الوداع کا واٹس ایپ کا فرینڈس کا جو گروپ بنایا اس میں بھی شیئر کیا کہ جو ایک بزرگ نے کہا تھا صدق تو عزتی، کہ میں نے اپنی عزت کا صدقہ کیا، اپنی انا کا، ایگو کا، سیلف ریسپیکٹ کا گلا کھولنا پڑتا ہے کئی دفعہ، اور یہ فیلنگ کہ میرا ایک ایک آنسو اور ایک ایک سیکنڈ جو لیٹ ڈاؤن ہونے کا فیل ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تولیں گے، اس کا بھی ویٹ ہے۔ تو جب میں نے اپنی فرینڈس کو بتایا تو 3-4 کا آگے سے یہ رسپانس آیا کہ ہمیں آج اس کی شدید ضرورت تھی، سب وہ اپنی جوائنٹ فیملی میں ہی رہتی ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتے ہیں کہ آپ سے الحمدللہ سنا، مجھے بھی اتنی موٹیویشن ملی اور ان سے بھی آپ نے شیئر کیا تو بہت سارے لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔ جی دیکھیے، ہم یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، فلاں نے یہ زیادتی کی، ساس نے یہ کر دیا، نند نے یہ کر دیا، بہو نے یہ کر دیا۔ کیا ہم معصوم فرشتے ہیں؟ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں؟ اگر اپنی غلطیاں یاد رہ جائیں تو دوسروں کی بھول جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ تعلیمی دین ایوننگ برانچ سے الوداع۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرتے ہیں اور ہمیں آگے سے نیکیوں کی توفیق ہو جاتی ہے اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو روز قیامت کیا ہمارے اس گناہ کا حساب ہوگا یا پوچھ ہوگی؟ یہ تو اللہ کے اوپر ہے
جس چیز کو چاہے پوچھ لے، جس کو چاہے معاف کر دے. دنیا میں اگر اس نے معاف کر کے ایک طرح سے نیکی کا رستہ کھول دیا تو انشاءاللہ آخرت میں بھی امید تو رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جی السلام علیکم. استاد جو ابھی جتنی بھی کارڈ میں دعائیں ہیں، جو بھی ہم اس میں بک میں پڑھیں گے، کیا یہ صرف حقوق اللہ کے ساتھ ہے یا حقوق العباد سے بھی ہم ان کو ریلیٹ کرتے ہیں؟ یعنی جو حقوق العباد میں قبل پیشی ہوتی ہے اس کے بھی دونوں ہیں، دونوں اس میں شامل ہو جائیں گے. حقوق العباد میں جی دونوں شامل ہو جائیں گے. ساری غلطیاں اور سارے گناہوں کی بات ہے. جی اگر وہ معاف نہیں کریں گے تو پھر بھی معاف ہو جائے. اللہ اپنی رحمت سے کر سکتا ہے. اگر ہمارے دل میں معافی کا ہے کہ ہم نے معافی مانگی اور کوئی نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھی کر سکتا ہے اور ان کو کمپنسیٹ کر دے گا. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. مجھے الحمدللہ اتنی اچھی کتاب ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس کے ساتھ شعوری طور پہ جوڑیں، کیونکہ کئی دفعہ بچے ایسی مسٹیک کرتے ہیں جیسے عموماً نماز میں تاخیر ہو گئی تو ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ آپ نے کیوں دیر کیا، تو وہ ہمیں کہتے ہیں اچھا ماما سوری اب نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک اسٹیپ فردر جائیں، ان کو کہیں کہ اب آپ جب یہ نماز ادا کریں کبھی بالکل یہ بہت اچھا پوائنٹ. کنیکشن ان کا بھی جڑے. بالکل بہت اچھا کیا، کیونکہ بچوں کو بجائے اس کے کہ صرف گلٹ میں رکھیں کہ تم یہ غلط کرتے ہو یہ غلط کرتے ہو، اگر یہ بتائیں کہ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. اور بجائے اس کے کہ وہ صرف ہمارے سامنے اچھا بننے کی کوشش کریں، وہ اپنے رب کے سامنے اچھے بنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے. السلام علیکم. مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو تعداد کر کے ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ صحیح ہے؟ مطلب جیسے کہ 100 دفعہ پڑھ لو یا اس طرح کر کے؟ تعداد نہ مقرر کریں، جس میں تعداد بتائی گئی ہے اس کی مقرر کر لیں اور باقی جتنا آپ پڑھ سکیں پڑھیں. اور ایک اور کہنا تھا کہ جو ذکر مل کر کرنا چاہیے کہ انڈیویجلی ہونا چاہیے؟ انڈیویجلی ہونا چاہیے. اور ایک اور بات ہے کہ وسیلہ کر کے ہم لوگوں کو دعا مانگنی چاہیے کہ مطلب جیسے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، کسی اور کے نیک اعمال کا نہیں. استغفار کے خزانے. اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہل ان تبلغنی لانہا وسعت کل شیء یا ارحم الراحمین. اے اللہ اگر میں اس کا اہل نہیں کہ تیری رحمت کو پالوں تو تیری رحمت اس کی اہل ہے کہ وہ مجھے پالے، کیونکہ تیری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی. کتنی خوبصورت دعا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز سے کشادہ ہے. اے ارحم الراحمین. اور یہ دعا پہلے بھی پڑھ چکے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت بسمک ربی فاغفر لی ذنبی. اے اللہ میرے پہلے اور بعد والے پوشیدہ اور ظاہر اور حد سے تجاوز کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو ہی پہلے ہے اور تو ہی بعد میں ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں. اے میرے رب تو میرے گناہ بخش دے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ ابوء بنعمتک علی وہذا ما جنیت علی نفسی یا عظیم اغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب العظیمۃ الا الرب العظیم. اے اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے، پہلے پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ، اور تیری نعمت کا میں اعتراف کرتا ہوں اور وہ جو میں نے اپنے نفس کے لیے گناہ کیا. اے اللہ تو مجھے بخش دے، بس نہیں ہے کوئی ان بڑے گناہوں کو بخشنے والا مگر تو رب عظیم. یہ جو چھوٹے دلوں والے ہوتے ہیں، چھوٹی ذہنیت والے ہوتے ہیں، وہ معاف نہیں کرتے. جن کے دل بڑے ہوتے ہیں درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور وہ اونٹنی والا قصہ تو سب کو یاد ہے نا، یہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے کہ جب صحرا میں کوئی شخص اپنی اونٹنی پہ سامان لے کے جاتا ہے اور وہاں آرام کرنے لگتا ہے تو اتنے میں اونٹنی کہیں غائب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اپنا کھانا نہ پینا ہے نہ سواری ہے تو میں اس جنگل میں مر ہی جاؤں گا. تو اچانک اس کی اونٹنی سامنے آ جاتی ہے اور وہ خوشی کے مارے چلا اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. تو یہ حالانکہ بات غلط کرتا ہے لیکن اللہ کو پتا ہے کہ کس ایکسائٹمنٹ میں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جب بندہ گناہ کر کے واپس آ جاتا ہے. صبح کا بھولا نہ شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبت الیک منہ ثم عدت فیہ. اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے جن کی میں نے تجھ سے توبہ کی پھر ان کو کر بیٹھا. واستغفرک من کل ما وعدتک بہ من نفسی ثم لم اوف بہ. اور بخشش طلب کرتا ہوں ہر اس وعدے کے بارے میں جس کو میں نے تجھ سے کیا اور پھر پورا نہ کر سکا. واستغفرک من کل عمل اردت بہ وجہک فخالطہ غیرک. اور بخشش طلب کرتا ہوں تمام اعمال کے بارے میں جن کو میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا اور وہ تیرے علاوہ دوسروں کے لیے آمیزش ہو گئے.
یعنی نیت خراب ہو گئی. وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ، اور میں تجھ سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو تو نے مجھے عطا کیا اپنے گناہ کی وجہ سے تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور بخشش طلب کرتا ہوں. وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِن كُلِّ ذَنبٍ أَتَيْتُهُ فِي ضِيَاءِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ فِي مَلَأٍ أَوْ خَلَاءٍ وَسِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ يَا حَلِيمُ. اے چھپے اور کھلے کے جاننے والے بردبار، میں اپنے ہر اس گناہ سے تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جسے میں نے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، کھلے میدان میں، چھپ کر کے اور ظاہر کر کے کیے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء علی بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر تو ہی. تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں، اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیے ہیں، اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. بس تو مجھے بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو بخشنے والا نہیں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم واتوب الیہ. میں اللہ عظیم سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ رہنے اور سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند. میں اسی سے توبہ کرتا ہوں. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے نزدیک میرے عمل سے کہیں زیادہ امید والی ہے. آخری چیپٹر سے پہلے تھوڑی سی سوال جواب ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنے گناہ کر لیے، چلو کر لیے کیا جاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ معاف. پر جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے نا وہ اپنی کی طرف کوئی بلا دے، وہ چاہتا ہے. تو میں مسلسل گناہوں پہ گناہ کرتی ہوں، بٹ لوگ یہ سمجھتے کہ میں وہ گناہ میرے ایسی طرح کبھی بہت کبیرہ گناہ، مجھے ہر چھوٹا گناہ اتنا بڑا لگتا ہے، تو پتہ نہیں اس نے مجھے معاف کیا ہے. مومن ایسے ہی سمجھتا ہے، اپنے گناہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور منافق اپنے گناہ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے، جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی اور اس کو اڑا دے. تو ڈیلی مجھے یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں آج اللہ نے کون سا گناہ میں نے ڈیفینیٹلی کیا، اور مجھے کبھی کبھی پتا بھی ہوتا ہے کہ نہیں کر رہی، پر مجھے اللہ سے رات کو سونے سے پہلے آمین. میں پیڑ میں کرتی سا پیڑ کرتی میں کرتی سا پر اور میں نے پیڑ پھر رب ملا سکیا ایک کو بار چاہ پیڑا بولا ہاں کدی میں آدھی کدی میں آدھی اب کھانو کے لیے رب میرے میں مک کھانو رب میرے میں مک کے لیے پھر پڑھیا کلام اکھا پھر تیرے کلام. ماشاءاللہ بہت اچھا. گناہوں کو مٹانے والے اعمال. نمبر 1، آذان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا. اب یہ سارے کام وہ ہیں جس سے گناہ مٹتے ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ کچھ باتیں زبان سے ہم استغفار کی کرتے ہیں اور کچھ عمل ایسے کرتے ہیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. آذان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا. سیدنا سعید ابن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص مؤذن کے کلمات سن کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تسلیم کرنے پر اور اسلام کو دین اختیار کرنے پر، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ایک تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اور ایک یہ دعا پڑھنی چاہیے، یاد رہے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. نمبر 2، وضو. سیدنا عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظافره. جو شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. نماز. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ میل کچیل باقی نہ رہے گا. آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے.
روز کے روز انسان کی صفائی دھلائی ہوتی رہتی. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا با جماعت نماز ادا کرنا اس کے گھر اور بازار کی نماز سے 25 گنا زیادہ ہے. یہ اس لیے کہ جب اس نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا صرف نماز کے لیے تو وہ کوئی قدم نہیں رکھتا مگر اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی غلطی معاف ہوتی ہے. پھر جب نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے جائے نماز پر رہتا ہے اور بے وضو نہیں ہوتا. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت فرما, اے اللہ اس پر مہربانی کر, اور وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. یعنی اذان ہوتے ہی نیت کر لینی چاہیے کہ بس اب نماز پڑھنی. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر. پانچوں نمازیں اور جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اور رمضان سے آئندہ رمضان تک ان کے درمیان کے لیے کفارہ ہیں جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے. تہجد اور استغفار. سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب العالمین ہر رات دنیا سے قریب آسمان پر اترتا ہے. جب تہائی رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے تو کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار قبول کر لوں, کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے دوں, کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں. کتنا خوبصورت وقت ہے, کتنا خوبصورت منظر کہ انسان اس وقت اٹھے جب اللہ تعالیٰ بندے کو خود پکارا کہ آؤ میں تجھے بخش دوں. سب سے بہترین وقت ہے استغفار کا وہ, اور جنت میں جانے والوں کی خوبی یہ کہ اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. صدقہ. سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو جو فتنہ اس کے بال بچوں اور مال و دوست اور ہمسائے کی وجہ سے ہوتا ہے اور نماز روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بنتے ہیں. جمعہ کے دن کے آداب. سیدنا سلمان فارسی بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق پاکیزگی اختیار کرتا ہے, تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے, پھر جمعہ کی نماز کے لیے نکلتا ہے اور دو آدمیوں کے درمیان تفریق ڈال کر نہیں بیٹھتا, پھر سنتیں پڑھتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے, پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش رہتا ہے تو اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان کے روزے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تراویح کی نماز. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرتا ہے تو اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. شب قدر کی راتوں کا قیام. جو شخص شب قدر کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. عاشورہ کے روزے. سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور اب آ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ذوالحج کے روزے. ذوالحج کا پہلا عشرہ جو ہے اس میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ سارے سال کے اعمال سے افضل, تو اس لیے ان دنوں میں صدقہ خیرات بھی کریں اور روزے بھی رکھیں اور ایکسٹرا نوافل بھی پڑھیں اور ذکر اذکار بھی کریں. وہ عبادت کے دن ہیں جو ہم اکثر غفلت میں گنوا دیتے ہیں, اور خاص طور پر 9 ذی الحج کا روزہ جو حج پہ نہ جا رہے ہوں وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور پھر محرم آئے گا تو عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. عمرہ. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ کرنا دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور حج مبرور کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے وہ حج جس میں کھانا کھلایا جائے اور سلام کیا جائے, وہ حج مبرور ہے. یعنی کسی کو تکلیف نہ دی جائے بلکہ فائدہ پہنچایا جائے. مثلاً آپ کے اور ساتھی ہیں تو ان کے کھانے کا خیال رکھنا یا سب کو سلام کرنا, کیونکہ حج میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں, ان کو بھی انسان سلام کرے, جن کو جانتا ہے ان کو بھی کرے جن کو نہیں جانتا, تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو. دیکھیے حج میں نا بہت بڑی کوئی عبادات نہیں ہے. جیسے رمضان آتا ہے تو روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے اور رات کی تراویح بھی کرنی ہوتی ہے, تو ایک عبادت کا موسم ہوتا ہے. لیکن حج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ریچولز ہیں اور باقی وقت میں فراغت بھی کافی ہوتی ہے. تو یہ پیشنس, صبر اور تکلیفیں سہنے کا وقت ہے, اور تکلیفیں سہ کے بھی لوگوں کو کھانا کھلانا اور پھر ان کو سلام دعا کرنا یہ اصل نیکی کا کام ہے. تو اس لیے حج کے دوران ان امور کا انسان زیادہ سے زیادہ خیال رکھے. تسبیح.
جو شخص سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ کہے تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے فضل اور انعام کا اعتراف کرنا. جو شخص کوئی کپڑا پہنے یا کھانا کھائے پھر یہ کہے الحمدللہ الذی رزقنی واطعمنی بلا حول منی ولا قوہ، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے روزی دی اور کھانا دیا بغیر میری قوت اور طاقت کے. یا جو شخص کپڑا پہنے اور کہے الحمدللہ الذی سترنی ووارا عورتی بلا حول منی ولا قوہ، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی انسان جو پڑھتا ہے کھانا کھا کے کپڑا پہن کے، یہ بھی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے. تو عام طور پر ہم اس سے غفلت برت جاتے ہیں. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بغیر طاقت اور قوت کے میری شرمگاہ کو ڈھانپا اور چھپایا. حج. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا حج کیا اور بےہودہ باتیں نہیں کی اور فسق و فجور نہیں کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح واپس لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. عرفہ میں وقوف کرنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے آدمی کسی دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن کرتا ہے. اور پروردگار آج کے دن نزدیک ہو جاتا ہے، جیسے رات کے پچھلے پہر نزدیک ہوتا ہے نا، اسی طرح عرفہ کے دن نیچے والے آسمان پہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں. پھر اپنے بندوں کی وجہ سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی بخشش چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا. جو شخص حج میں نہ ہو اس کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا. سیدنا ابو قتادہ سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے میرا گمان یہ ہے کہ 1 سال اور بعد کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. بخار کے وقت استغفار کے لمحات. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام صائب یا ام مسیب کے پاس آئے اور کہا مالک یا ام صائب او یا ام صائب تزفزفین، اے ام صائب یا ام مسیب تمہیں کیا ہو گیا، سائے سائے کی آواز نکال رہی ہو، یعنی ہائے ہائے کر رہی. تو انہوں نے کہا بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے. تو آپ نے فرمایا تم بخار کو گالی مت دو کیونکہ یہ بنی آدم کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ اور میل کچیل کو ختم کر دیتی. بیماریاں اور رنج و غم. سیدنا ابو سعید اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا مسلمان کو تکان، بیماری، غم اور تکلیف سے جو پریشانی ہوتی ہے اس کے بدلے میں اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی انسان کو جو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے. مجلس کا کفارہ. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں زیادہ شور و غل ہوتا رہا اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس کے اس مجلس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں. تو گویا ہر موقع پر انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور اللہ کو یاد کرتا رہے. جیسے کہ سامنے والے پیج پہ آیت لکھی ہوئی ہے تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا اور ایسے ہی لوگ فاسق نافرمان ہو. تو اللہ کے ذکر کو نہیں بھولنا، استغفار کو نہیں بھولنا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں کسی نے دعا کی درخواست کی ہے. ایک بہن ہے، ان کے شوہر مالدیپ کے سمندر میں سوئمنگ کرتے ہوئے لاپتہ ہو گئے ہیں، 3 مہینوں سے نہیں ملے. تو آپ سب بہنیں ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو واپس لوٹا دے اور ان کو اپنی رحمت کے ساتھ زندگی اور صحت عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے بھی دین و دنیا کے سارے کاموں کو سنوارے، ساری مشکلات آسان کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو ہمارے حق میں حجت بنائے اور ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنائے. آپ سب کا آنا قبول ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایسے موقع عطا کرے اور ہمارے ایمان کو تازہ کرتا رہے. سب کا شکریہ جنہوں نے بھی اس مجلس کے قیام میں جو بھی کوشش کی، جو بھی محنت کی، اجازت لینے سے لے کے ہال کی سیٹنگ اور مائک اور بینر لگانا اور کتابوں کا بندوبست کرنا اور بے شمار دیگر کام. اللہ تعالیٰ ساری ٹیم کو جزائے خیر عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. باہر کتابیں ہیں، ان میں یہ 2 کتابیں بڑی اچھی ہیں. ایک ہے مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں. یعنی عام طور پر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ جب مشکل آ جاتی کہ اب کریں کیا، کوئی بھی ہمیں صحیح ہماری کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا، تو یہ کتاب بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح برکت کیسے حاصل کریں، یعنی ہمارے مال میں، وقت میں، ہماری زندگی، صحت میں برکت کیسے ہو. تو یہ 2 کتابیں بھی پڑھنے کی ہیں. آپ لوگ اپنے پڑھنے کی عادت بنائیے تو انشاءاللہ آپ کی روح کو غذا ملتی رہے گی اور نئے نئے آئیڈیاز آپ کو ملے گی. اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول کرے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.